السلام علیکم دوستوں. امیجن کرے آپ نے اپنے لیے ایک سفر پلان کیا ہے بہت عرصہ سے. آپ ویزا لگوا لیتے ہیں, آپ ایکسپینسو ٹکٹ بائی کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو بورڈنگ گیٹ پر آپ کو روک کے کہا جاتا ہے کہ سوری آپ نہیں جا سکتے, آپ اپلوڈڈ ہے. نہ کوئی پیشگی اطلاع, نہ کوئی ریٹن نوٹس, بس ایک حکم کہ آپ نہیں جا سکتے تو آپ نہیں جا سکتے. پاکستان میں اس وقت ایئرپورٹ اپلوڈنگ ایک ایسی تلوار بن چکی ہے جو کسی کے سر پہ کسی بھی ٹائم گر سکتی ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قانونی ہے یا کوئی بھی ادارہ کسی بھی ٹائم آپ کو رائٹ ٹو ٹریول سے روک سکتا ہے؟ FIA یا کسی اور ادارے کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کو اسی ٹائم روکا جائے یا آپ کو پیشگی اطلاع دینی ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہے سردار عبدالوہاب صاحب جو کہ ایک ماہر قانون دان ہے اور وہ اس حوالے سے آلریڈی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم ان سے کویسچن کریں گے اور وہ آپ کو لیگل وے میں سمجھائے گا. سو نیکسٹ ٹائم جب آپ ٹریول کریں گے تو آپ کو اس قسم کا ایشو فیس نہ ہو, اس پرپز کے لیے یہ پورا پوڈ کاسٹ بنایا گیا ہے. تو چلیے ویلکم کرتے ہیں سردار عبدالوہاب صاحب کو. السلام علیکم, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب, آپ نے مدعو کیا. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا بیکاز یہ ٹاپک بڑا ضروری ہے آج کل کے دور میں. جس طرح کے حالات ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ریگولر بیسس پہ ایون سوشل میڈیا پہ یہ نیوز عام ہو رہی ہے کہ بھائی آج اس کو روکا گیا, کل اس کو روکا جا رہا ہے. تو کافی ڈیٹیل سے ہم آپ سے کویسچن کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہماری آڈینس کے لیے آپ وہ انفارمیشن شیئر کریں گے جو ان کو آنے والے ٹائم میں ہیلپ کرے گی کہ وہ اپلوڈ نہ ہو. سردار صاحب, سب سے پہلا کویسچن میرا یہ ہے کہ یہ اپلوڈنگ اصل میں ہے کیا؟ کیا ایک شہری کو بورڈنگ گیٹ پر روک کے کہا جائے کہ آپ اپلوڈ ہو چکے ہیں, آپ نہیں جا سکتے, کیا یہ صحیح ہے؟ کیا FIA کا کوئی بھی آفیسر یہ کہہ کر آپ کو سائٹ پہ کر دیتا ہے کہ اوپر سے آرڈرز آئے ہوئے ہیں؟ اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے اور کس طریقے سے ایک شہری کو اپنے حقوق مل سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایڈوانس میں ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے کہ شہری کو پہلے سے پتہ ہو کہ میں اپلوڈڈ ہوں اور میں نہیں جا سکتا؟ جی, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آفلوڈ بیسیکلی جب امیگریشن پروسیس ہوتا ہے, آپ کی بورڈنگ ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے. اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ کا نام PCL میں ہے, پاسپورٹ کنٹرول لسٹ, یا ECL میں ہے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے, یا اسٹاپ لسٹ میں آپ کو ڈالا گیا ہے. لیکن اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو پیشگی نوٹس ملے گا اور آپ کو وجہ بتائی جائے گی کہ آپ کو کیوں آفلوڈ کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے کیس میں تو اس طرح بالکل نہیں ہو رہا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب قانون بن جاتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان گائیڈڈ ڈسکریشنز استعمال کی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو ایئرپورٹ پر ذلت, رسوائی اور غیر ضروری انہیں تعطل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس طرح ہمارے شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے کیا کوئی لیگل وے ہے کہ اس کو کاؤنٹر بیک کیا جائے؟ کیونکہ آف کورس ایک یوزر نے, اگر ایک بندے نے ٹریول کے لیے تمام تر ارینجمنٹ کی ہے, اس کے بعد اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے تو ٹائم کا ٹائم نقصان, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہے, ٹکٹ بائی کیا ہے, ویزا لگوایا ہوا ہے, ہوٹل بائنگ کی ہے وہاں پہ رینٹ پہ, تو وہ ایک برڈن ہے اس کے اوپر, جس کا کوئی سلوشن بھی ہے یا نہیں؟ جی بالکل, اس کا سلوشن ہے. پاسپورٹ ایکٹ سیکشن 8 جو ہے وہ گورنمنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی کا بھی پاسپورٹ کینسل کر سکے, کنفسکیٹ کر سکے. لیکن آپ کا پاسپورٹ ان ایکٹیو کر دیا جاتا ہے, یا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈال کے آپ کو ٹریول بین کر دیا جاتا ہے, تو یہ ایک ڈسکریشن ہے. 2021 میں ایک رولز بنے, پاسپورٹ رولز 2021, جس میں سیکشن 21 رول 21, 22, 23, اس میں مختلف آپ کی کنڈیشنز لگائی گئی کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں تو آپ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس جرم میں آپ کو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے. ٹھیک, وہ کوئی اس میں جو اوریجنل ایکٹ تھا, پاسپورٹ ایکٹ, اس کی پاورز کو انہوں نے غیر ضروری طور پہ اس کو طویل کرتے ہوئے جو رولز بنائے, تو بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی خلاف ورزی ہے. تو اگین میرا کویشچن وہی ہے کہ فار ایگزامپل میں جاتا ہوں اور مجھے اپلوڈ کیا جاتا ہے, اب مجھے پیشگی نوٹس نہیں آیا, میں نے اپنے لیے وہاں پہ کوئی پروگرام ارینج کیا ہے یا میں کسی پروگرام میں جا رہا ہوں, میں نے ہوٹل بکنگ کی ہے, میں نے ٹکٹ لگوایا ہوا ہے, اور وداؤٹ اینی نوٹس جب مجھے اپلوڈ کیا جاتا ہے, تو کیا میرے پاس ایسا کوئی رستہ, کوئی اختیار ہے کہ میں اس کو کاؤنٹر بیک کر سکوں اور میں اپنے لاس کو کور کر سکوں؟
جی اس کے لیے 2 ریمیڈیز اویلیبل ہیں. سب سے پہلے تو ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے آپ کا نام جو PCL میں ڈالنے اور نکالنے کا, ریموو کرنے کا اور اس میں PCL میں ڈالنے کا یا ACL میں, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ایک اپلیکیشن دیں کہ میرا نام آپ نے PCL میں ڈالا ہے, وجوہات کیا ہیں. تو وہ ایک پراپر آپ کو شو کاز کرے گا, آپ کو ہیئرنگ کا موقع دے گا اور اس کے بعد ایک آرڈر پاس کرے گا کہ آپ کا نام ان وجوہات کی وجہ سے ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو آرڈر ہے اس کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. یا اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے, آپ نے سارے انتظامات کیے, آپ کو آف لوڈ کر دیا, تو آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ بھی ریٹ جورسڈکشن میں آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن انووک کر کے تو آپ ہائی کورٹ سے ریلیف لے سکتے ہیں. رائٹ. اور یہ ریلیف ہر لحاظ سے ہوگا, یعنی کہ مجھے جو لاس ہوا ہے ٹکٹ کی مد میں, ویزا کی مد میں, ٹائم کی مد میں, یا یہ چیزیں کور نہیں ہوگی, بس ٹھیک ہے ریلیف مل گیا. اس میں ابھی پچھلے دنوں ہم نے 2-3 کیسز کیے. اس میں یہ ہوا کہ ایک دبئی سے ایک شخص آتا ہے پاکستان, وہاں پہ کام کرتا تھا 2 سال اس نے وہاں پہ کام کیا. جب پاکستان آیا تو واپس جب اس نے پاسپورٹ رینیو کے لیے دیا تو اس کو پتہ چلا اس کا نام PCL میں ہے, پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ہے. اب لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی, ان کو پراپر کوئی گائیڈ نہیں کرتا, تو اس نے اومبڈسمین میں ایک اپلیکیشن فائل کر دی کہ میرا نام نکالا جائے. اور وہ اپلیکیشن چلتی رہی 2-3 مہینے 4 مہینے, اس کا ٹائم بھی ویسٹ ہوا, اس کا پاسپورٹ بھی رینیو نہیں ہوا, اور اس کا جو ویزا تھا وہ ایکسپائر تقریباً 10 دن رہتے تھے جب وہ اس نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی. اور ہائی کورٹ نے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں اس کو ریلیف فراہم کیا اور اس کا پاسپورٹ بھی رینیو کر کے ڈائریکشن کی کہ ود ان 3 days اس کا پاسپورٹ رینیول میں فیسیلیٹیٹ کریں, اور خوش قسمتی سے وہ باہر چلا گیا. اچھا سردار صاحب, یہ تو ایک اسپیسیفک کیس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مزدوری پہ جا رہے ہوتے ہیں. اب ایک ڈرائیور بندے کو روکا جائے تو اس کو کچھ نہیں پتا کہ بھائی قانون کیا ہے. اس کے لیے تو قانون وہ ہے جو اس کے سامنے, جس طرح ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک بچے کا پاسپورٹ پاڑا گیا, رائٹ. اس سچویشن میں کیا ہوگا, سوشل میڈیا پہ تو شور مچ گیا, لیکن کیا ایکچوئل میں اس پہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں؟ بیکاز ایک مزدور بندے کو تو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی میں نے کس طریقے سے ان کے خلاف ایکشن لینا ہے. تو اس سچویشن میں کیا گورنمنٹ بھی کوئی ہیلپ کرتی ہے یا یہ بات بس ختم ہو جاتی ہے ادھر ہی؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ نے ایکٹ تو بنا دیا, رولز اس میں فائنلائز کر دیے, لیکن وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. لوگوں کی پریزنٹیشن پینڈنگ پڑی ہیں DG امیگریشن کے پاس, کوئی میرا خیال ہے کوئی 2-3 مہینوں سے, اور کچھ ایسی پٹیشن ہیں جس میں ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز بھی ہوتی ہیں کہ ود ان 1 month آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں, لیکن اس کے باوجود آپ کو دوبارہ کنٹمپٹ میں یا ریٹ پٹیشن میں جانا پڑتا ہے کہ ہماری وہ اپلیکیشن ڈیسائیڈ نہیں کر رہے. تو گورنمنٹ جو DG امیگریشن ہے یا جو گورنمنٹ ہے اس معاملے میں بہت سلولی رسپانسبل ہے. جی رائٹ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب سسٹم کے اندر لوپ ہولز ہے, بہت زیادہ اس میں لوپ ہول ہیں, اور لوگوں کو بہت زیادہ دقت کا بھی اس میں سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے اٹلی کے لیے اپلائی کیا, اس کا ویزا بھی ہو گیا, سارا کچھ پروسیس, تقریباً 50 لاکھ اس کی انویسٹمنٹ تھی. تو اور اس کا جب وہ ایئرپورٹ پہ گیا تو اس کو آف لوڈ کر دیا کہ آپ کا نام PCL میں ہے. اور ایک بھونڈی وجہ بتائی کہ آپ کا FIA میں کوئی آپ نے ایران یا افغانستان سے آپ نے کوئی بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی تھی, حالانکہ اس کا کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے پاس جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ایمبیسی پراپر ویریفیکیشن کرتی ہے, ڈیولی ویریفائڈ, اور اس کے بعد آپ کو ویزا ایشو ہوتا ہے. تو یا تو پہلے سے کہ آپ جب ویزا ایشو کر رہے ہیں تو اس وقت آپ ریسٹرکشن لگا لیں. ایک بندے کے پاس ویزا ہے, ویلڈ پاسپورٹ ہے, ویلڈ ڈاکومنٹس کے باوجود آپ اس کو PCL میں یا اس کو اسٹاپ لسٹ میں ڈال کے اور اس کو ایئرپورٹ پہ روکتے ہیں, تو یہ اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے بہت ایگزیکٹلی اس کے لیے بہت پریشان کن چیز ہوتی ہے. اور اس کے 6 مہینے ضائع ہوئے اسی سارے پروسیس میں. اس کو 2 دفعہ آف لوڈ کیا گیا. پھر ہم نے ریٹ پٹیشن کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور ہائی کورٹ نے وہ ریٹ ڈیسائیڈ کیا اور ڈائریکشن کی کہ اس کے پاس ویلڈ ویزا ہے, ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں, اور اس کو باہر جانے دیا جائے. اور وہ بھی الحمدللہ اس وقت اس نے جا کے جو اپنے اسٹڈیز جوائن کی. اچھا سردار صاحب, آپ نے بات کی PCL کی اور ECL کی, یہ کیا بلا ہے؟ مطلب ایک عام یوزر کو اس کی سمجھ نہیں آتی. PNIL بھی ہے آئی تھنک, اور کیا کسی ریزن کا ہونا ضروری ہے آپ کا نام اس لسٹ میں ایڈ ہونے کے لیے؟ اور اگر فار ایگزامپل ایک بندے کا نام ایڈ بھی کر دیا جاتا ہے اس میں, تو کیا وہ طریقہ کار ہے ایک عام شہری کے پاس کہ وہ پہلے سے دیکھ لے کہ اس کا نام PCL یا ECL میں ہے یا نہیں؟
اچھا، جو ای سی ایل میں بیسکلی جو پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے آپ کا، یا اس وجہ سے یا گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کا نام ہم ای سی ایل میں ڈالیں منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو، تو وہ تو ایک فارمل نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور وہ آپ کا نام اور آپ کا اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. اب پی سی ایل جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہے، اس کے لیے ویب سائٹ پہ کوئی ایسا طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ جو آپ کو پتہ چلے کہ میرا نام واقعی پی سی ایل میں. رول 22 ہے، اس کے تحت انہوں نے کنڈیشنز لگائی کہ اگر کوئی بندہ دہشت گردی میں انوالو ہے یا وہ کوئی ڈپورٹ ہوا ہے یا اس کو بیرون ملک کہیں سزا ہوئی ہے تو اس کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پی سی ایل میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ 5 سال کے لیے بین ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکتا. اب 5 سال یہ غیر معینہ مدت کے لیے، اور 5 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ ریویو کمیٹی ہوگی جو اس کو دیکھے گی کہ اس کا کیس ہم ٹیک اپ کریں یا نہ کریں. تو غیر معینہ مدت کے لیے کسی کو سفری پابندیاں لگا لینا، یہ تو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اور اسی لیے جو عدالتیں ہیں وہ لوگوں کو ریلیف فراہم کر رہی ہیں، اور الحمدللہ اس سال میں تقریباً 50,000 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا یا ان کا نام پی سی ایل میں ڈالا گیا. اور ابھی لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا ایک ڈیسیژن آیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے رولز بنائے ہیں یہ قانون جو پاسپورٹ ایکٹ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے. آپ اس کو ریویو کریں اور اس میں لوگوں کو تھوڑی ریلیف دیں، اس میں چینجز کریں تاکہ جو ایک جس کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹ ہے، جس کے پاس ویلڈ ویزا ہے، وہ ٹریول کر سکے. یہاں پہ مائنڈ میں کویشچن آ رہا ہے، کیا ایک ادارے کے پاس یہ اختیار ہے یا کس ادارے کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کا نام ود وجہ یا بلا وجہ پی سی اور ای سی ایل میں ایڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ فار ایگزامپل میں بتا دوں، میں جا رہا ہوں ایک روڈ پہ جا رہا ہوں، وہاں پہ اسٹرائک چل رہی ہے، رائٹ، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ میں بھی اس میں پھنس جاتا ہوں. اب کس طریقے سے یہ نام ڈالا جائے گا؟ اس کی ویریفیکیشن کس طریقے سے ہوگی؟ کیا اس میں لوپ ہولز نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل آپ نے کوشچن کیا. دہشت گردی یہ نہیں ہوتا کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے، یا آپ ٹیررزم میں کہیں گلوریفیکیشن آف ٹیررزم میں کہیں آپ کی انوالومنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ ڈپورٹ ہوئے ہیں یا کسی وجہ سے، یا آپ کو بیرون ملک کسی وجہ سے فائن ہوا یا آپ کو امپریزرمنٹ ہوئی، ٹھیک. تو اس میں منسٹری آف انٹیریئر تھرو ڈی جی ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ وہ آپ کا نام ای سی ایل یا پی سی ایل میں یا اسٹاپ لسٹ میں وہ ڈالتے ہیں. اس کے لیے ادارہ ہے ان کا پراپر، وہ آپ وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیتے ہیں. گو کہ آپ کی اپلیکیشن کی سنوائی کافی دیر بعد ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کافی مشکلات اور اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز، ایک اسپیکنگ آرڈر آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ میرا نام اس وجہ سے ڈالا گیا. تو پھر آپ اس کی بیس پہ اپنا ایویڈنس پرووائڈ کرتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس آپ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں تھیں اور میں اس میں ایکٹیویٹی میں انوالومنٹ میری نہیں تھی، تو میرا نام یہاں سے نکالا. تو کیا اس میں یہ بھی انکلوڈ ہے کہ اگر لوکل لیول پہ آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے یا آپ کا کسی تانے وغیرہ میں نام ایڈ ہے تو تب بھی آپ کا نام اس لسٹ میں ایڈ کیا جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کے خلاف اگر ایف آئی آر ہے، آپ یا کسی آفینس میں انوالوڈ ہیں، تو ابھی آپ کو سزا نہیں ہوئی تو آپ پہ ٹریول بین نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے. نمبر آف ججمنٹس ہیں ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی، کہ آپ سفری پابندیاں آپ کے اوپر نہیں لگائی جا سکتی. لیکن آپ اگر کنوکٹیڈ ہیں اور اس کے کوئی سرکمسٹانسز ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ کیس ہے. لیکن یہ جو 1 سال سے یا 1.5 سال سے یہ جو ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کا نام پتہ چلتا ہے کہ اسٹاپ لسٹ میں ہے یا پی سی ایل میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ترامیم ہونی چاہیے. اور ہائی کورٹ نے ابھی کلیئر آرڈرز دیے ہیں گورنمنٹ وفاقی حکومت کو کہ آپ کے جو رولز پاسپورٹ رولز 2021 ہیں اس میں امینڈمنٹ کریں، اور اس میں امینڈمنٹ کریں تاکہ لوگوں کے پاس ایک کلیئر پکچر ہو اور ان کے پاس ایک ڈاکومنٹیشنز ہو اور ان کے پاس پراپر چیک لسٹ ہو کہ یہ چیزیں ہوں گی تو میرے اوپر بین ہو سکتا ہے، نہیں تو میں فریلی ٹریول کر سکتا ہوں، جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو اس کو آئین تحفظ دیتا ہے. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ رائٹ ٹو فری موومنٹ کی ایکسیس دیتا ہے. تو کیا یہ جو اپ لوڈنگ ہے یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیں، جب بھی کانسٹیٹیوشن جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا، تو وہ ریسٹرکشنز اس پہ لگائی جا سکتی ہیں، لیکن فنڈامنٹل رائٹ آپ کا انفرینس نہیں کیا جا سکتا کسی بھی وجہ سے. اور کسی بھی کہ سمجھو کہ وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے نے ہمیں اطلاع دی کہ آپ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا آپ کا نام
تفتان بارڈر اور وہ جو کراسنگ ایریا ہے ایران اور پاکستان کا، تو اس پہ وہاں کی جو لسٹیں پریپیئر کی جاتی ہیں تو اس میں ہے کوئی ڈاکومنٹیشن نہ ہو تو آپ کو ٹریول بین نہیں کیا جاتا. آرٹیکل 4 آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آرٹیکل 10A ہے فیئر ٹرائل، رائٹ آف فیئر ٹرائل کا. آرٹیکل 15 ہے، 25 ہے. تو یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس آپ کو امپاور کرتے ہیں کہ آپ فریلی اور ٹریول کر سکیں اور آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہ ہوں. رائٹ. سجاد صاحب، جس طرح ابھی ہم نے ایک ریسنٹ کیس میں دیکھا کہ ایئرپورٹ پر ایک بچے کا پاسپورٹ پاڑا گیا اور وہ رو رہا تھا، اس کی ویڈیو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی کہ وداؤٹ اینی ریزن انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ جا کے دوبارہ یہ ڈاکومنٹیشن بنائیں گے. تو قانون یہاں پہ حق دیتا ہے رائٹ ٹو ہیئر کا، رائٹ. اس بچے کو سنا نہیں جا رہا تھا، کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ، FIA کا بندہ اس کے پاس نہیں آیا، اینڈ ایون ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ اس کو ریلیف ملا ہے. تو اس سچویشن میں کہاں پہ قانون ہمیں حفاظت دے رہا ہے یا ایک عام بندے کو حفاظت دے رہا ہے، اور اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ڈیجیٹل اپلیکیشن یا اس قسم کی کوئی چیز آ جائے کہ جہاں پہ ایک بندے کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہ میرا پاسپورٹ نمبر ہے اور یہ PCL میں بھی میرا نام نہیں ہے، ECL میں بھی میرا نام نہیں ہے اور اپلوڈنگ میں بھی میں کلیئر ہوں، تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ دیکھیں، اس میں یہ جو آپ نے ایک بتایا کہ بچے کا ہوا، تو میں سوری میں اس پہ کمنٹس نہیں کر سکتا چونکہ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن اس کے پاس قانونی رائٹ ہے کہ جب اس کا پاسپورٹ پھاڑا گیا تو گورنمنٹ سیکشن 8 کے تحت آپ کا پاسپورٹ کنفسکیٹ کر سکتی ہے، امپاؤنڈ کر سکتی ہے، کینسل کر سکتی ہے. لیکن این اوفینڈر مسٹ بی پنش بٹ ہی شوڈ ناٹ بی ڈسگریسڈ. آپ نے اس کی ویڈیو بھی بنائی، اس کا پاسپورٹ بھی پھاڑا، تو یہ اس پہ قانون اجازت نہیں دیتا. اس کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں، وہ ڈیفیمیشن کا بھی سوٹ کر سکتا ہے، وہ دوبارہ DG امیگریشن اینڈ پاسپورٹ میں دوبارہ اپلائی کر کے اپنا پاسپورٹ بھی وہ کروا سکتا ہے، اور اس میں ریٹ پٹیشن میں بھی ایکسٹرا آرڈنری جو ریسٹرکشن بھی انوالو کی جا سکتی ہے. تو یہاں پہ اکثر یوزر میرے ساتھ ایگری کریں گے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کویشچن ویلڈ ہے. اکثر جب آپ کو اپلوڈ کیا جاتا ہے اور آپ کویشچن کرتے ہیں کہ مجھے کیوں اپلوڈ کیا گیا ہے، تو آپ کو آنسر ملتا ہے اوپر سے آرڈر سے، رائٹ. اب یہاں پہ تو رائٹ ٹو ہیئر اینڈ رائٹ ٹو لیسن والا سین نہیں ہے. مطلب اگر آپ نے اس کے اوپر کویشچن کیا ہے کہ بھائی مجھے ایکسپلینیشن چاہیے، تو الٹا آپ کو 2-3 چپیڑے بھی پڑ جاتی ہے. تو اس حوالے سے تو ایک عام یوزر کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے اس کو استعمال کر سکے. تو اس سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آیا قانون غلط ہے یا ایک عام یوزر کو اس کے حقوق نہیں مل رہے؟ نہیں، قانون کو تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن غلط ہو رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس، میں پہلے بھی عرض کیا کہ ریمیڈیز اویلیبل ہیں، آپ ہائی کورٹ کو بھی سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. اور ابھی 1 سال میں کافی زیادہ پٹیشنز ہائی کورٹ میں گئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ شو کاز کے بغیر اور انٹیمیٹ کیے بغیر کسی کا نام PCL میں نہیں ڈال سکتے، یہ اللیگل ہے. وہ انہوں نے ڈکلیئر کیا باقاعدہ، اور گورنمنٹ کو بھی کہا کہ اس میں رولز میں اور چینجز کریں. تو جب آپ کو بغیر سنے کسی کو آپ سزا سنا دیں گے تو وہ بالکل اللیگل ہے اور قانون اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اپلوڈنگ کا پروسیس ہے یہ کوئی سیاسی دباؤ یا ہیرسمنٹ پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ کا لیگل پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ہمارے ملک میں سیاسی دباؤ بھی ہوتا ہے، مس یوز آف پاورز بھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے دوسرے تناظر میں آپ کو قانون موجود ہے. آپ اس کی ریپریزنٹیشن فائل کر سکتے ہیں، آپ ہائی کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں، اور اپنا حق لینے کے لیے آپ کو تھوڑی سی تگ و دو اس کے لیے کرنی پڑتی ہے. آپ خاموش ہوں گے تو آپ کو حق نہیں ملے گا. آپ اس کے لیے جد و جہد کریں گے. آپ پراپر فورم، اس میں سب سے بڑی بات کہ لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ آپ نے کس فورم سے رجوع کرنا ہے، آپ نے کہاں پہ جانا ہے، آپ کا نام PCL میں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو آپ DG امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے آفس جائیں، وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیں کہ یہ میرا پاسپورٹ ہے، اس کو کس وجہ سے اس کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے، اور وہ آپ کو پراپر ریزن دیں گے. اور اس میں پراپر آپ کو ہیئرنگ کے بعد آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشنز ہے، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ میری اس میں کیس میں انوالومنٹ نہیں ہے، تو وہ آپ کا نام اس میں سے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں سے ریموو کریں گے. یہ لیگلی وہ باؤنڈ بھی ہیں، اور انڈر لا ان کی obligation ہے کہ وہ آپ کو پراپر انفارمیشن دیں. ایڈوکیٹ صاحب، میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو ایئرپورٹ پر آف لوڈ کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اوپر سے آرڈر سے، اس ٹائم پر اس بندے کو آن دا اسپاٹ کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس آفیسر کے خلاف FIR کرنی چاہیے یا کسی خاص ادارے کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے وہی عرض کیا کہ جب آپ کو آف لوڈ کیا جاتا ہے، تو ابھی ہائی کورٹ نے ایک ریسنٹ ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کو آف لوڈ کریں گے تو آپ ریٹن میں اس کو لکھ کے دیں گے
کہ آپ کو اس وجہ سے آف لوڈ کیا گیا. تو پہلے جب آپ فلوڈ کرتے تھے تو آپ کو اسی طرح بتا دیتے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ کا نام FIA نے یا کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کا نام PCL میں ڈالیں. لیکن اب چونکہ قانون اور اس میں کافی چینجز ہوئی ہیں اور امپرومنٹ ہوئی ہے, تو ہائی کورٹ کی نمبر آف ججمنٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا گیا اور انہوں نے باؤنڈ کیا اتھارٹیز کو کہ جب تک آپ کو وہ ریٹن ڈاکومنٹیڈ کوئی چیز نہیں دیں گے کہ آپ کا نام اس وجہ سے ہے تو آپ کو وہ آف لوڈ نہیں کر سکتے. رائٹ. ہائی کورٹ کی آپ نے بات کی کہ آپ ہائی کورٹ سے اپیل کر سکتے ہیں اس حوالے سے, تو کتنا جلدی ریلیف مل سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اکثر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمرجنسی میں جاتے ہیں, ان کا کوئی کام ہوتا ہے جس کے انہوں نے ٹکٹ بائی کیا ہوتا ہے, تو کیا اس حوالے سے جو ان کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا کچھ ہرجانہ بنتا ہے یا نہیں, یا دوسرا ٹکٹ وغیرہ دیا جاتا ہے, اس طرح کا کچھ سین ہے؟ سر اس میں چونکہ لوگوں کو جب آف لوڈ کیا جاتا ہے, اس نے پہلے سے جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ ایک اسٹوڈنٹ کو انہوں نے آف لوڈ کر دیا, اس نے 2 دفعہ ٹکٹ کروایا اور 2 دفعہ اس کو آف لوڈ کیا, تو وہ سارے پیسے ضائع ہوئے. لیکن جب اس کو ریلیف ملا ہائی کورٹ سے تو اس نے کہا کہ میں مزید کمپنسیشن کے لیے میں یہاں پہ دوبارہ اپلیکیشن نہیں فائل کرنا چاہتا, میں باہر جانا چاہتا ہوں. تو وہ اس نے ٹریول کر دیا. تو لوگ اس کمپلیکیشن سے بچتے ہیں, لیکن آپ اس میں آپ کو ڈیمیجز کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک ریمیڈی اویلیبل ہے قانونی طور پہ, تو آپ اس کو اویل کریں جو آپ کا نقصان ہوا ہے. سردار صاحب, ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک دوست تھا اور وہ لاسٹ 3 ٹائم وہ آف لوڈ ہو چکا ہے. اسلام آباد سے وہ بالکل اوکے ہو کے نکلا, کراچی پہ اس کو آف لوڈ کر دیا گیا, اینڈ 2 دفعہ اس کو اسلام آباد پہ آف لوڈ کر دیا گیا. حالانکہ جو اس کی ٹریول ہسٹری بھی تھی اور اس نے تمام تر اپنے جو طریقہ کار تھے, جس طریقے سے وہ کام کرتا تھا, وہ ساری چیزیں کلیئر بھی کی تھی. تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ آپ لوگ کے ساتھ ریزن شیئر نہیں کرتے اور آپ کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے؟ میں وہی عرض کیا کہ ابھی جو انویسٹیگیشن جو FIA ہے, جو بھی آپ کو آف لوڈ کرتا ہے, جو بھی اہلکار, تو وہ آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کو ریٹن میں دے گا کہ یہ ریزنز ہیں. ریٹن میں آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اس وجہ سے آف لوڈ کیا جاتا ہے. تو وہ دوبارہ ڈائریکٹر امیگریشن سے یا ہائی کورٹ سے وہ رجوع کرے. اس کو 3 دفعہ آف لوڈ کیا گیا تو ہائی کورٹ اس کو ریلیف دے گی اور وہ ٹریول کر سکتے. سردار صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا اور معلومات کا جو آپ نے آڈینس کے ساتھ شیئر کر دیے. اس طرح کے لیگل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو اسلام آباد میں ان کا آفس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈیٹیلز اس وقت اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو آپ ان کو ڈائریکٹلی خود بھی اپروچ کر سکتے ہیں تاکہ ان قانونی کارروائیوں کے اندر اور لیگل ایکٹیویٹیز کے اندر یہ آپ کو ہیلپ کر سکے. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اسی ویڈیو کو یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پامان.